ہر سر ایک ووٹ، ہاں ایک سر مفکر کا اور دوسرا گدھے کا ہی کیوں نہ ہو۔ اقبال نے یہ کہا کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آئے، 200 گدھے کا دماغ بھی اکٹھا کر دیا جائے تو ایک انسان کے دماغ جتنا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ انسان وہ ہو جس کے کھوپڑی میں مغز ہے۔ یعنی یہ چیز جو تھی کہ گنتی سے فیصلہ کرنا، اس نے کہا کس قدر غلط تھی یہ بات۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، فکر انسانی اس میں شبہ نہیں کہ بڑی سوچ بچار کے بعد، تجربوں کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، لیکن فکر انسانی پھر بھی غلطی سے مورا نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بات تو تولنے کی ہوئی، یہاں تک تو بات بندوں کی ہوئی۔ رینی گوئن فرانس کا ایک مشہور مفکر ہے، اس نے اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ خود اپنی حکومت آپ قائم کریں، تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات سے، اور جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے، دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا، کہ ایک ہی قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی ہو۔ حاکم اور محکوم کا تعلق دو الگ الگ عناصر کے وجود کا مقتضی ہے۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، یہ غور طلبہ فکرہ اس کا، ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ پیوست کر دیں کہ ان کا کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود آپ اپنے حاکم ہیں۔ یعنی ان کے دل میں کسی طرح سے یہ فریب انگیز عقیدہ پیوست کر دیں کہ وہ آپ حاکم ہیں، کوئی ان کے اوپر حاکم نہیں ہے صاحب۔ نیشنل گورنمنٹ یعنی آپ کی اپنی، آپ خصوصیت ہے، وہی ہے جو لباس نو پہن کے لوگوں کے سامنے آئی۔ دیو استبداد جمہوریت کے بعد میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یعنی انہوں نے اس زمانے میں بھانپا تھا جب ابھی مغرب میں کسی کے ہاتھ سے یہ آواز نہیں اٹھی، اور یہ طبقہ تھا عزیزان من قرآنی بصیرت۔ حضرت علامہ کو بہت بڑی قرآنی بصیرت حاصل تھی، اور اس کی وجہ سے یہ چیز تھی ان کے ہاں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ اخلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ انہوں نے 50 سال بعد جا کے یہ بات کہی، اور اس شخص نے اس زمانے میں یہ بات کہی۔ یہ تو افراد کی بات جو میں نے مفکروں کی بات کہی ہے۔ 1947 میں یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جسے UNO کہتے ہیں، اقوام متحدہ کہتے ہیں، تو اس میں تو وہ جس بقول اس کے ساتھ خرچہ ہوتے ہیں، انہوں نے 1947 میں ایک کمیٹی مقرر کی تھی یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ جمہوری نظام کچھ کامیاب ہوا ہے یا یہ بھی ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد وہ ساری پروسیڈنگ اکٹھی کی تھی، کتاب میں شائع کی تھی، نام تھا اس کا ڈیموکریسی ان اے ورلڈ آف ٹینشن۔ اس کتاب کی ابتدا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا بھر کے مفکروں سے پہلا سوال یہ کیا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟
تو ان میں سے کسی کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا، اور وہ اتنے کنفیوز تھے سارے کے سارے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جمہوریت کسے کہتے۔ یعنی جس نظام کو انہوں نے نو انسانی کے لیے پھر وہ فردوس گمگشتہ قرار دیا، جب تحقیق کرنے بیٹھے، اور یہ ایک فرد کی تحقیق نہیں ہے، UN کی تحقیق ہے، ساری دنیا کے مفکروں سے انہوں نے پوچھا ہے، اور وہ لکھتے یہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں بات آئی کہ جمہوریت کہتے کس کو۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے دوسرا سوال یہ پیش کیا تھا کہ کیا اکثریت کا فیصلہ باہر نو صحیح ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے لوگوں نے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اکثریت کا فیصلہ غلطی سے پاس ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ اکثریت کے فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن کرے اور اسے بدلوا دے، اور یہی وہ ایجیٹیشن ہے جس میں قوموں میں اس قدر یہ خلاف، اس طرح کے انتشار فساد خوریزیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اکثریت فیصلہ کرتی ہے، اقلیت کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرے، اور پھر احتجاج جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ یہ UN کی تحقیقاتی کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کے اوپر۔ اب اگلی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ بات ساری اقتدار اعلیٰ کی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے معنی یہ ہے فائنل اتھارٹی، آخری اتھارٹی کون سی ہے؟ اگر وہ قانونی حکومت ہے، آئینی حکومت ہے، تو آخری اتھارٹی وہ کون سی ہے جو قانون بنائے، اور اگر وہ شخصی حکومت ہے تو وہ ایک فرد ہوتا ہے، اس کا ہر حکم قانون ہوتا ہے۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ ہر حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، نہ دی جائے تو وہ شریف سے لٹکا دیتے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ آخری حق حکومت سورینٹی، اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ فرانس کا ایک مفکر ہے برٹرینڈ جوونے، اس کی کتاب کا نام ہی سورینٹی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے وہ۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ بادنا تعمق یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیں، بڑی غور طلب چیز ہے، ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں گے۔ نظام ملوکیت اور جمہوری نظام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری قالب ایک ہی ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکساں حق کے مطلق العنانی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک فریب ہے جو دیا جاتا ہے کہ قوم کی حکومت اکثریت کی روح سے ہے، وہ افراد یا انسانوں کی حکومت نہیں ہو۔ اور اس کے متعلق زیادہ واضح الفاظ میں علامہ اقبال کی وہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، درس میں آنے والے احباب کو معلوم ہوگا کہ میں اکثر اس کے حوالے دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی سیاست کا محاصل اور ملخص جو ہے اس خوبصورتی سے اس نظم میں بیان کیا گیا ہے، بڑی سے بڑی مجلدات میں بھی وہ نہیں بیان کیا گیا۔ اس کا پیٹرن یہ ہے کہ کیبنٹ ہے ابلیس کی، مجلس ہے شورا